اور اس کی بات سن کر دوسروں کے پاس جب آپ بیان کریں گے تو جھگڑا لگ جائے گا یا پھر جھگڑا بڑھنے کی امکان ہے. اس سے دونوں کے درمیان کینہ پیدا ہوتا ہے, دل میں حسد پیدا ہوتا ہے. آپ جب کسی کے سامنے کسی کے بارے میں کہیں گے کہ تمہارے بارے میں فلانا نے یہ بتایا, میں نے سنا, کسی کو نہ بتاؤ, یہ بات سن کر اس شخص پر اس کے دل میں حسد ہوگا, اس کے دل میں اور بغض ہوگا اور زیادہ دشمنی بڑھ جائے گی. تو آپ سوچیں آپ نے چغل خوری کیا, تو اس لیے آپ پر جنت حرام ہے, آپ جنت میں نہیں جائیں گے. لہٰذا ان چیزوں سے بچیں. صرف نماز ادا کرنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور جمعہ مسجد میں آنا یکفی نہیں ہے, کافی نہیں ہے. آپ کو ان سب چیزوں سے بھی بچنا ہے اور مسلمان بھائی سے مل جل کر رہنا ہے, مسلمان بھائی سے دوستی بنائے رکھنا ہے. حالانکہ کوئی آپ کا برا بھلا ایسا ہو جاتا ہے, جھگڑا و فساد میں لوگ کیا نہ کہہ دیتا ہے, لیکن بعد میں اس بات کو دفاع کرنا, بعد میں ایک دوسرے سے ملنا, بعد میں پھر ایک دوسرے سے سلام کہنا, بعد میں ایک دوسرے سے معافی مانگنا ایک بہت زیادہ بہتر ہے مسلمان کے لیے. اب دیکھیں کہ فلسطین پر ہمارے مسلمان بھائی کتنے پریشان ہیں, لیکن تمام امت مسلمہ اس کی پریشانی کو دیکھ کر زیادہ پریشان ہیں. کچھ لوگ دل میں اتنے ان کے لیے محبت رکھتے ہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے دعا کے علاوہ. ہم اور آپ کچھ کر نہیں سکتے دعا کے علاوہ, نہ وہاں جا کر جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں, نہ اس کی جو جھیل رہے ہیں اس پر ہم شامل ہو سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں درد لگتا ہے. کیوں؟ مسلمان ہے, اسی لیے مسلمان بھائی کے لیے درد ہونا یہی کافی ہے, یہ ایمان کی علامت ہے. فلسطین پر مسلمان بھائی کے لیے ہمدردی, لیکن آپ دیکھیں گے گھروں میں بھائی میں بات چیت نہیں ہے. فلسطین کے مسلمان پر ہمدردی ہونا ایمان کی علامت ہے, لیکن آپس میں بھائی میں دوستی نہیں ہے. اپنے سگا بھائی سے بات چیت نہیں کرتا ہے, بٹوارے کو لے کر بات چیت نہیں ہے. اب زیادہ تر دیکھیں گے, میں یہ چیز موضوع میں نہیں ہے لیکن پھر بھی مل جل کے لیے ایک بات بتانا کوشش کر رہا ہوں. آخری بات کہ دیکھیں گے دوسرے ملک میں مسلمان مر رہا ہے, فیس بک میں کامنٹ پہ کامنٹ, دعا پہ دعا, یا پھر کوئی گالی دیتا ہے, گالی دینا صحیح نہیں ہے کسی کافر کو, لیکن پھر بھی مسلمان کی علامت ہے اور یہ ہمدردی ہے جو ہمیں درد لگتا ہے. مسلمان بھائی جو فلسطین کے اوپر جو ہو رہا ہے ہمیں بہت درد لگتا ہے, ہم دعا کرتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن گھر کے اندر جو سگا بھائی ایک ہی ماں کے پیٹ سے نکلا, اس سے بات چیت نہیں ہے, دوسرے سے دوستی رکھتا ہے اور ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا اپنا بھائی سے دشمنی رکھنے کی کوشش کرتا ہے, اور پرائے کو دوست بنا کر اس بھائی کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں گے, اور اس سے بات چیت نہیں, مہینہ سال نہیں, سال نہیں بات کرتا ہے, اور اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے, اور اس سے مصیبت آتی ہے اس بھائی کو خوشی ملتی ہے. ایک اس طرح کی محبت ہے, ایک ایسا محبت معلوم نہیں. اور بٹوارے کے وقت میراث جب والد فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو سامان رہتا ہے, زمین و جائیداد, کاروبار, بزنس, ٹاکا پیسہ جو بھی رہتا ہے وہ وارث کو ملے گا, یعنی بیٹا کو ملے گا, بیٹی کو ملے گا. یہ میراث ہے. بیٹا کو 2 حصہ, بیٹی کو 1 حصہ. والد فوت ہونے کے فوراً بعد بھائیوں کو یہ کرنا چاہیے کہ فوراً ابھی کے ابھی بٹوارا کرنا چاہیے. ابھی موت ہوئی, دفن کے بعد فوراً بہن کا جو حق ہے اسے ادا کرنا ہے. اکثر بھائی بہن کو حق نہیں دیتے ہیں. یہ لوگ جنت میں جانے کے لیے نہ سوچے, اس کے لیے جہنم واجب ہے. کیونکہ بہن جس کی شادی ہو چکی ہے, یا پھر چھوٹی بہن, بڑی بہن جو بھی ہے, اس کا حق والد کے فوت کے بعد فوراً ادا کرنا ہے. آپ کہیں گے کہ نہیں 5 لاکھ لے لو, 10 لاکھ لے لو, تمہاری شادی میں اتنا خرچہ کیا, یہ کوئی بات نہیں ہے. والد زندہ رہتے ہوئے جتنے بھی اولاد جسے چاہے وہ خرچ کر سکتے ہیں, جس پر کسی پر زیادہ, کسی پر کم, کسی کو زیادہ پڑھاتا ہے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے, کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے اس پر خرچ نہیں ہوتا ہے, کسی بہن کی شادی میں زیادہ خرچ ہو جاتا ہے, کسی بہن کی شادی یوں ہی ہو جاتی ہے, بیٹے کی شادی میں خرچ نہیں ہوتا ہے, بیٹی کی شادی میں زیادہ خرچ ہو جاتا ہے. تو یہ والد زندہ رہتے ہوئے اس کی مرضی, جس پر خرچ کرے, کم کرے, زیادہ کرے. لیکن والد فوت ہونے کے بعد اب میراث برابر, بیٹے کو 2 حصہ, بیٹی کو 1 حصہ. کسی بھائی کے لیے واجب نہیں کہ بہن کو بولے کہ تمہاری شادی میں اتنا خرچہ ہوا کہ تم نے اتنا لے کے گیا, اب باپ مر گیا تو سارا سامان ہمارا.
تو بھائی سوچیں یہ نماز روزہ یہ ساری چیز بیکار میں جائے گا. اسی لیے بہن باپ کو فوت ہونے کے بعد فوراً میراث بٹوارا کرنا چاہیے, بانٹنا چاہیے آپس میں. اب بٹوارے کے وقت دیکھیں گے بھائی بھائی میں جھگڑا, اور ایسا جھگڑا جو زندگی بھر سدھارتا نہیں ہے. بہن سے ایسا رشتہ ناتا توڑ لیتا ہے کہ زندگی بھر وہ بہن اپنے میکے یہاں جو خود یا میکے یہاں پلی بڑھی اب آنے کے سوچتی بھی نہیں ہے. سوچنے کی کوشش کرتی ہے تو آنے کی ہمت بھی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ بھائی نے ایسا رشتہ بنا کر رکھا. وہ جب بہن جب رشتہ اپنا حق مانگتی ہے تو بہو یعنی کہ بھابھی اور بھائی مل کر دشمنی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس بہن کو دینے کے لیے نہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر بہن بولتی ہے نہیں مجھے یہ زمین چاہیے یا پھر یہ گھر چاہیے یا پھر یہ پیسہ میرے باپ نے رکھا تھا یہ چاہیے ہم کو حصہ, اب حصہ مانگے گی تو پھر دشمن, اور حصہ نہیں مانگے گی تو بہن اچھی. اگر حصہ نہیں مانگیں گی تو بہن کو بولیں گے کہ تم گھر آ سکتی ہے, جا سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے. اور حصہ مانگ لیا تو پھر بہن سے دیکھو اس طرح سے دشمنی. اور فلسطین کے مسلمان بہن کے لیے کتنی ہمدردی, کتنی دردی, رونے پہ رونا, چلا پہ چلانا, لیکن اپنی بہن کو حصہ نہ دے کر دشمنی بنا کر رکھا. بہن کو گھر آنے نہیں دیتا ہے, حصہ مانگنے اسی لیے اس سے دشمنی. محترم بزرگو دوستو, یہ چیز بہت بڑا گناہ ہے. مرنے کے بعد یہ حساب دینا پڑے گا نعمتوں کے بارے میں. جو بھائی جس بھائی سے مال تباہ کر کے رکھا, مرنے کے بعد حساب دینا پڑے گا. ماں کو حساب دینا ہے, یعنی کہ باپ جب فوت ہو گیا ماں کا اس کے ہسبینڈ یعنی کہ ماں کا حق ہے, اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا, ماں کو بھی حق میراث 8واں حصہ دینا ہے. حق میراث میں اگر 10 بیگھہ زمین ہے یا 8 بیگھہ زمین ہے تو 1 بیگھہ ماں کو حصہ ملے گا, کیونکہ اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا. کیا پتا کل آپ دیکھیں گے نہیں, کیا پتا ایک بیٹا دیکھے گا دوسرا بیٹا دیکھے گا نہیں, دوسرا بیٹا دیکھنے کی کوشش کرے گا, اس کی بیوی آ کے بولے گی تمہارا بڑا بھائی تو نہیں دیکھتا ہے, تم ہی ماں کرتی ہو. اس کو لے کر وہ بھائی بھی نہیں دیکھتا ہے. بیچاری ماں رونے پہ رونا, چلانے پہ چلانا, مجبوراً بیٹھے رہتی ہے. اور یہ لوگ آپس میں بٹوارا کر لیا مال کا, نہیں ماں کا بھی حصہ ہے, اس لیے ماں کو بھی دینا ہے. بہت سارے بھائی ان چیزوں کو لے کر سوال کے, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ آپس میں جھگڑا اسی کو لے کر, اسی لے کر زیادہ ہوتا ہے. اور ہم بدیش والے کے لیے ایک زیادہ مشکل ہے کہ ہم جو کماتے ہیں ایک کمائی ہماری ہے, ہم جو کما رہے ہیں, آپ جو کمائیں گے آپ کمائی آپ کی ہے, آپ کے بھائی جو کمائیں گے وہ اس کا ہے. اب بڑا بھائی کے کمائی کو لے کر پورے گھر کو پالے گا, بعد میں زمین خریدے گا, سب کچھ کرے گا. اب حصہ کے وقت آیا تو سارے کے سارے برابر. آپ ایک جگہ رہیں یا الگ الگ رہیں, یعنی کہ پرتھک فیملی اور ایک فیملی ایک ہی ساتھ رہے, باپ کے ساتھ رہیں, لیکن آپ جب کما رہے ہیں تو آپ کی کمائی آپ کی ہے. اگر باپ کما نہیں پاتے ہیں صحیح سے, آپ کے بھائی کی زمین و جائیداد نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, تو آپ کی کمائی میں سے باپ کو پالیں, دیں, چھوٹے بھائی کو پالیں, لیکن آپ کا جو حصہ ہے وہ آپ کا ہے. اکثر بھائی, بڑے بھائی جو بدیس آتے ہیں یا پھر چھوٹے بھائی بدیس آتے ہیں, بڑا بھائی باہر رہتے ہیں یعنی گھر میں رہتے ہیں, چھوٹا بھائی کما کر سارے پیسہ گھر بھیجتے ہیں اور اس کے نام پر زمین خرید لیتا ہے یا پھر باپ کے نام پر. بعد میں پتا چلتا ہے اسی کی پوری زمین خریدا ہوا اور حصہ ملتا ہے سب کو برابر. اب بڑا بھائی کماتے 15 سال 20 سال رہ گیا اور سارے پیسہ بھیجا ایک ساتھ بول کے بھیجا. اب 20 سال بعد جب ملوک جاتا ہے تو 10 روپیہ بھی کوئی نہیں دیتا ہے اس کو, 100 روپیہ بھی نہیں دیتا ہے. چھوٹا بھائی سے اگر مانگنے کے لیے جائیں گے, میں تو گھر باہر ملک میں تھا تو سارا پیسہ بھیجا, تمہارے پاس ہی بھیجا, زمین خریدا, سب کچھ کیا. اب میرے پاس اچانک ملک کمپنی کینسل کر دیا یا پھر اچانک آ گیا, اب جیب میں پیسہ نہیں ہے, تو پھر اس کی چہرہ دیکھیں اور اس کو حصہ کے وقت برابر دیتے ہیں. سارا پیسہ اس سے خریدا ہوا. یہ بھی ظلم کرتا ہے لوگ, اس کا باپ بھی ظالم ہے اور چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی جو ملک میں ہے وہ بھی ظالم ہے. یہ ظلم کر رہے ہیں اس پر جو ہم لوگ ہیں باہر ہیں. اور اپنی بیوی کے نام پہ اکاؤنٹ نہ کھولیں, بیوی کے نام میں اکاؤنٹ کھولیں گے وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے گی, اس کے ماں باپ کو خود دے گی, اس کی بہن یعنی آپ کی سالی کو دے گی, اس کے بھائی آپ کا سالہ کو دے گا, اس کی ماں آپ کی ساس سسر خوب دے گی. لیکن جو ہی آپ اس کے اکاؤنٹ سے کہیں گے 10,000 میری ماں کو دے دو, بیمار ہے, تمہارا چھوٹا بڑا بھائی نہیں دے سکتا ہے, چھوٹا بھائی نہیں دے سکتا ہے, چھوٹا بھائی تو اتنا کماتا ہے, تمہیں کو صرف بولتا ہے یا تمہیں صرف پورا ٹھیکا لے لیا. کتنی بات آپ کو سنا کر ڈر کے مارے بیوی کو چھپا کر ماں کو 5,000 دیتے ہیں اور اس کے ماں باپ کو کوئی ڈر نہیں ہے. آپ بولیں گے کہ ٹھیک ہے بڑا بھائی 12 سالہ نے مانگا اتنا پیسہ دے دو, اور ٹھیک ہے ابھی مانگا, یا پھر وہ خود بولے گی کہ ایک بات بتاؤں تم کسی کو نہیں بتانا, تم سے بڑھنے کا ڈر لگتا ہے, ایسی بات ہے, چھوٹا بھائی نے
10,000 مانگا, کیا بولیں گے آپ؟ اگر نہ بولیں گے تو دوسرے دن بات چیت بند. یہ بیوی کی رویہ ہے. اسی لیے آپ کو بھی مضبوط ہونا ہے. آپ کا پیسہ آپ کی کمائی ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں رکھنا ہے. آپ گھر جا کر آپ کے اپنے ہاتھوں سے خرچ کرنا ہے. اپنے چھوٹے بھائی بہن جو پڑھ رہے ہیں اس پر خرچ کرنا ہے. ماں باپ اگر معذور ہیں, اگر حق کے جو حق ہے ان کو دینا ہے. اگر ماں باپ کما رہے ہیں, باپ کے بڑا بزنس ہے, تو پھر آپ کی کمائی آپ کے ماں باپ پر نہیں ہے. جب ماں باپ معذور ہو جائیں گے اس وقت آپ کی کمائی دیں. ایسا نہیں آپ کی کمائی سے پورے گھر پالیں, آپ کی کمائی سے پوری زمین خریدیں, آپ کی کمائی سے 4 بلڈنگ بنا لیں, بعد میں آپ جب 20 سال بعد جائیں آپ کو 1 کمرہ ملے. ایسا نہیں, آپ کے بھی فیملی ہے, آپ کے بھی سب کچھ ہے. اور میراث کے وقت دھیان پورے قرآن مجید اور حدیث میں جو بتایا اس کے حساب سے آپ بٹوارہ کریں, تب آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا. کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا یہی حق ہے اور یہ سب سے سیدھا دین ہے. لہٰذا آپس میں مل جل رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ باپ کے فوت کے بعد فوراً بٹوارہ کر لے. فوراً بٹوارہ کرنے کے بعد پھر مل جل رکھیں. آپ جب دیکھیں گے الگ ہو کر جو آپ دیں گے اور ایک ساتھ ہو کر جو دیں گے, کہیں گے یہ تو جدا ایک ساتھ ہے, دینے میں کیا فائدہ, یہ تو دے گا ہی. ایک ساتھ رہ کر آپ دے رہے ہیں اور الگ فیملی ہو کر ماں باپ کو دے رہے ہیں, اس سے زیادہ محبت بڑھتا ہے. آپ الگ ہو گئے فیملی لے کر, الگ بلڈنگ بنا لیے, لیکن آپ کی کمائی سے آپ کے چھوٹے بھائی کو دے رہے ہیں, بڑے بھائی کو دے رہے ہیں, بہن کو دے رہے ہیں, تو دیکھیں گے بھائی سے زیادہ محبت بڑھے گی, بہن سے زیادہ محبت بڑھے گی. اگر آپ ایک ساتھ ہو کر دیں گے کوئی محبت نہیں بڑھتا ہے. بولے بھائی کما رہے, دے رہے, وہ لوگ کھا رہے ہیں, پی رہے, گھوم رہے ہیں, اور اس کے حساب سے وہ لوگ کما رہے ہیں. آپ دیکھیں گے بدیس والے کے 50 روپیہ مہینہ میں خرچ نہیں کرتا اپنی جیب پر. یہاں 50 ریال رکھتا ہے. اگر 1500 سیلری آتا ہے, 1450 فوراً ٹن میسج چلا جاتا ہے. 30,000 40,000 اپنے ملک کا ہو جاتا ہے. وہ لوگ مہینہ بھر 20,000 25,000 ایک دم خرچ کرتا ہے, لیکن 50 ریال جیب میں, وہ بھی خرچ کرنے میں بدیس والے ڈرتے ہیں. کمائی آپ کی ہے, سب چیزیں آپ کی ہے, جو خرچ کی اپنے اوپر اور جو کھائیں اپنے اوپر یہی آپ کو ملے گا, باقی سب تو لوگ بٹوارہ کر لیں گے. لہٰذا خود کھائیں, اچھے لباس پہنیں, اچھے کپڑے پہنے. کمائی آپ کی ہے, اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے, آپ کو کھانا ہے. آپ بھوکا رہ کر کسی طرح 1 ریال, کوئی دیکھیں گے کنجوس لوگ 8 آنا خرچ کرے گا, مہینہ بھر میں 10 روپیہ خرچ کرے گا, اور کمائی تو 2,000 3,000 پورا ملک بھیج دیتا ہے. اور یہاں پر صحت تندرستی نہیں رہتا ہے, ایک دم سے خون جسم میں خون نہیں رہتا ہے, کمزوری, ایک فروٹ نہیں خرید کر کھاتا ہے, کمزوری محسوس ہوتا ہے, اور بڑی ٹینشن میں کسی طرح میسج آیا پورا پیسہ بھیج دیا. یہ کنجوس لوگوں کی علامت, یہ صحیح نہیں ہے. آپ خود کما رہے ہیں, آپ کے جسم میں آپ کو خود کھانا ہے, اچھے لباس پہننا ہے. آپ دیکھیں گے عید کے وقت 20,000 30,000 ہر فیملی کو شاپنگ کرتے ہیں, لیکن بدیس والے 3 سال پہلے جو لباس پہنا تھا وہی لباس پریس کر کے پہن کے عید کرتا ہے. یہ کنجوس کی علامت ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ہر عید میں آپ کو نیا کپڑا پہننا آپ کو اللہ نے دیا ہے. ہر عید میں آپ کو نیا کپڑا پہن کے آنا ہے. آپ کو جسم میں اچھا کپڑا ہونا چاہیے, آپ کو کھانا آپ کا اچھا ہونا چاہیے, کہ اللہ نے نعمت دی ہے آپ کو. اور آپ دیکھیں گے وہ لوگ کچھ مایا نہیں کرتے ہیں, 20,000 روپے شاپنگ کر لیتے ہر عید میں. آپ دیکھیں گے ہر فیملی میں ایسا ہوتا ہے, میری آپ کی نہیں, ہر فیملی میں 20,000 10,000 اپنے ملک کے حساب سے 40,000 شاپنگ کرتے ہیں. لیکن ہم اور آپ ایک 50 ریال کا ایک کرتا بھی نہیں خریدا, 20 روپے کا خریدا نہیں. گیا عید میں قربانی بقرعید میں جو پہنا تھا وہی اندر ہے, وہی پریس کر کے پہن کے عید پڑھتا ہوں. تقبل اللہ منا ومنکم, اللہ آپ کو قبول کرے ہمیں آپ کو. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے سے مل جل رکھیں, اور ایک دوسرے سے مل جل رکھنے کی توفیق دیں, اور صحیح دین فالو کرنے کی توفیق دیں. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.